بھائی یونیورسٹی میں اگر کوئی ایجوکیشن ہے، مس گیدرنگ ہے، آپ اپنا پڑھیں، آپ لڑکیوں کو نہ جھانکا تاکی کریں، آپ اپنا پڑھیں، آپ آرام سے گھر آ جائیں، اس میں کیا ہے؟ کوئی ضرورت کی بات چیت واقعی کرنی ہے تو کر سکتے ہیں، سسٹر کہہ کے آپ مجبوری میں کوئی بات کرنی ہو تو سسٹر وہ یہ نوٹس مجھ سے گم ہو گئے ہیں، آپ کے پاس اگر ہیں تو میں فوٹو کاپی کر لیتا ہوں، لیکن اگر میل سے ہو سکتا ہے تو فیمیل سے ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ضرورت کی بات ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ جانتا ہے کس کے دل میں فساد ہے اور کس کے دل میں فساد نہیں ہے، سمجھتے ہیں نا؟ میں نے تو کو ایجوکیشن میں یونیورسٹی میں پڑھنا اتنا آسان کر دیا ہے، ہم تو ٹینشن ہی ختم کر دی۔ علماء تو بیانات میں یہ کرتے ہیں نظر کی حفاظت کرو، کو ایجوکیشن میں کسی کو نہ دیکھو، کوئی اچھی لگ رہی ہے تو بہت گناہ مل رہا ہے آپ کو، یوں یوں یوں۔ میں کہتا ہوں جو اچھی لگ رہی ہے نکاح کا پیغام بھیج کے شادی کرو، اتنا آسان کر دیا نا، شادی ہو گئی، دوبارہ اچھی لگ رہی ہے اس سے بھی کر لو، پھر بھی ٹھڑک پوری نہیں ہوئی، اچھی لگ رہی ہے اس سے بھی کر لو، پھر بھی ٹھڑک پوری نہیں ہو رہی اور اچھی لگ رہی ہے اس سے بھی کر لو، پھر بھی ٹھڑک پوری نہیں ہوئی تو اس کا مطلب آپ کو خارش کی بیماری ہے۔ وہ ایک بادشاہ تھا نا، یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، ایک بادشاہ نے نجومی سے کہا مجھے یہاں خارش ہو رہی ہے، نجومی نے کہا اس تاریخ کو جس کو یہاں خارش ہوتی ہے یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کو ایک نیا علاقہ آپ فتح کرنے والے ہیں۔ بادشاہ نے کہا مجھے ادھر بھی خارش ہو رہی ہے، نجومی نے ذائچہ نکالا اور یہ بولا ہاں یہ اس کی علامت ہے، آپ کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے جو بڑا شہزادہ ہوگا۔ بادشاہ نے کہا مجھے ادھر بھی خارش ہو رہی ہے، نجومی نے پھر کتاب نکالی، ذائچے مائچے، بولا اب جو ہے نا ایک ملک کا بادشاہ آپ سے سلو کر لے گا۔ بادشاہ نے کہا ادھر بھی ہو رہی ہے، نجومی نے کہا آپ کو خارش کی بیماری ہے، کسی اچھے حکیم سے اس کا علاج۔ تو اگر 4 سے بھی خواہش پوری نہیں ہو رہی اس کا مطلب آپ 1 نمبر کے ٹھرکی ہیں، آپ کا دنیا میں کوئی بھی علاج نہیں ہو سکتا، سمجھ رہے ہو؟ تو جو اچھی لگے نکاح کا پیغام بھیج دو، وہ مان جائے ٹھیک ہے، نہیں مانے دفع کرو، اس پہ لعنت بھیجو، دوستیاں نہ لگاؤ، پھر پٹانے کے چکر میں نہ رہو۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نکاح کا پیغام بھیجا نہیں اس نے قبول کیا، پھر اس سے SMS بازیاں، پھر اس سے دوستیاں، اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں یار ہم تو نکاح کے چکر میں کر رہے ہیں۔ بھائی نکاح کے چکر میں آپ اس سے دوستیاں کہاں لگا سکتے ہو، ہنسی مذاق کہاں کر سکتے ہو، یہ اتنا حلال حرام میں یہی تو فرق ہے نا۔ اچھی لگ رہی ہے پیغام بھیجو۔ ایک صاحب نے مجھے اپنا یونیورسٹی کا واقعہ بتایا، اس نے مجھے بتایا کہ میں پڑھتا تھا، مجھے ایک لڑکی اچھی لگنے لگی، تو یہ تھے بھی شریف، کبھی اس طرح کا کوئی لگی نہیں ان کو، بہت نیک شریف آدمی ہیں۔ کہہ رہے ہیں مجھے اچھی لگنے لگی، میں بہت ٹینشن میں آ گیا کہ یار اب میرا بار بار دل کر رہا ہے اس سے بات کرنے کو۔ کہہ رہے اللہ کا خوف تھا اس کے دل میں، تو کہہ رہے میں نے اس کو ایک ڈائری دی اور کوئی ہوم ورک کے نام پہ نا، کچھ جیسے ہوتا ہے نا کہ ہوم ورک ہے تو یہ اس میں میں نے نوٹس لکھے، اس نے کہیں مانگے ہوں گے، میں نے اس کو دے دی، تو ڈائری میں نے سیدھا سیدھا لکھ دیا آپ سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے ہوم ورک مانگا ہوگا یا کیا مانگا ہوگا، مجھے پورا واقعہ یاد نہیں۔ کہہ رہے میں نے سیدھا سیدھا لکھ دیا، اسائنمنٹ ہوتے ہیں نا تیار کر کے دے، کہہ رہے میں نے اس میں کچھ بھی نہیں لکھا، میں نے یہ لکھ دیا مجھے آپ سے شادی کرنے کا شوق ہے۔ سیدھی سیدھی 2 ٹوک بات۔ عزت دار آدمی کو 2 ٹوک بات سمجھ میں آتی ہے، 2 نمبر کو 2 نمبری ہی سمجھ میں آتی ہے، وہ خود 2 نمبر ہوتا۔ یہ لڑکی نے پڑھا تو اس کو تھوڑا سا غصہ آیا، اپنے گھر گئی، پھر اگلے دن مجھے خود اس نے بتایا، واپس آئی تو کہہ رہی، پھر اس نے بولا دیکھو اگر واقعی سیریس ہو شادی کرنے میں، کیونکہ لڑکے اس طرح پھنساتے ہیں، واقعی سیریس ہو تو میرے گھر اپنے والدین کو بھیج دو۔ اس نے کہا میرے ابا نہیں، اس نے کہا چلو اماں کو بھیج دو، ابا ہے ہی نہیں تو اماں کو بھیج دو، اگر واقعی سیریس ہو غور کر لیں گے۔ اس نے مجھے لڑکے نے خود سنایا، کہہ رہے ہم اپنی اماں کو لے کے پہنچ گئے، آج ماشاءاللہ ان کے بچے ہیں، کئی سال ہو گئے شادی کو، ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے، سمجھ رہے ہو نا۔ تو دوبارہ پسند آتی تو بھی ڈائری میں لکھ کے، لیکن ان کو پسند ہی نہیں آئی، وہ اتنی پسند تھی کہ وہ اس میں کہہ رہے میں اسی میں مطمئن ہو گیا، ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے، کہہ رہے مجھے اب پہلی دفعہ میں پسند کی۔ ایسے ہر آدمی ایسا خوش قسمت ہوتا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں، کہیں آپ کو بھی پسند آئی آپ نے ڈائری میں لکھ کے دے دیا، اگلا رشتہ داروں کو لے کے پہنچ جائیں، ایسا ام للانسان ما تمنا، قرآن کہتا ہے ہر تمنا والی چیز تمہیں زندگی میں نہیں، ہو سکتا ہے پورا بک اسٹال آپ ڈائریوں کا خالی کر دو، ایک بھی لفٹ نہ کرائے آپ، لیکن طریقہ یہی ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ یہی ہے، نکاح اللہ نے حلال کیا ہے، پیغام بھیجو، نہیں ہے اگر وہ کہہ دیتی بھائی مجھے نہیں کرنی آپ سے، ختم، دماغ ہٹاؤ وہاں سے۔
یہ جو عشق کے جذبات کہتے ہیں نا ختم نہیں ہو رہے, یہ اس لیے ختم نہیں ہوتے آپ ختم کرنا چاہتے نہیں ہو. چاہو تو ختم ہو جاتا ہے, آپ دماغ نہ اس کا کبھی دماغ میں جان کر تصور لاؤ, نہ اس کا نمبر رکھو, کوئی رسپانس نہیں, تو ختم ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں. سمجھتے ہو؟ تو یہ بہترین حل ہے, اس سے فتنے سے بچو گے. حلال پہ آ جاؤ تو حرام سے بچ جاؤ گے. آپ کو تو بہت آفریں آتی ہوں گی, آپ اچھا شادی شدہ ہیں ماشاء اللہ. مفتی صاحب آپ کے دانت بہت صاف ہوتے ہیں, آپ خود بھی بتا رہے ہوتے ہیں, آپ کیا استعمال کرتے ہیں, ہمیں بھی بتا دیں, نوازش ہوگی. میرے دانت تو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دانت صاف ہیں, تو وہ بائی نیچر ہیں. ہمارے ابا کے دانت بڑے خاندانی تھے, لیکن دانتوں کے جو گڑبڑ ہے نا آج کل, جو 2-3 چیزیں لوگ کر رہے تھے اس کی وجہ سے دانتوں کی واٹ لگ رہی ہے. پہلی بات تو وہ یہ تو ٹرینر بیٹھے ہوئے یہی آپ کو ساری چیزیں بتائیں گے. پہلی بات تو کیلشیم کی کمی نہ ہونے دیں باڈی کے اندر. دانت تو ہے ہی ہڈی, جو دودھ نہیں پیتے, گوشت نہیں کھاتے, ان کے دانت خراب ہو جاتے ہیں. جب کیلشیم ہی نہیں ہوگا تو دانت بھی سالے ایسے ہی بربرے سے, صحیح ہے نا. دھوپ میں بیٹھا کریں کبھی کبھار, وٹامن ڈی کی وجہ سے کیلشیم ہڈیوں کا جز بنتا ہے وغیرہ وغیرہ. دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دانتوں کا خلال نہیں کرتے لوگ. برش کی تو پابندی کرتے ہیں, خلال کی پابندی. دانتوں میں جب روٹی گوشت اٹک جائے نا, وہ دانتوں کا بیڑا غرق کرنا شروع کرتا ہے. برش سے زیادہ امپورٹنٹ خلال ہے, سمجھتے ہو؟ اگر آپ برش نہ بھی کریں, خلال پابندی سے کریں, تو وہ زیادہ ضروری ہے دانتوں کے لیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تیسری چیز ہے ٹوتھ پیسٹ کون سا استعمال کرتے ہیں. اس بعض ٹوتھ پیسٹ دانتوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں, وقتی طور پر ایسے چمک جائیں گے جیسے تیزاب سے دھوئے ہوں آپ نے دانت. دیکھو ٹوتھ پیسٹ میں بھی بعض دفعہ اینٹی بایوٹک ہوتی ہے, وہ آپ کے جراثیم ہر طرح کے مار رہے ہوتے ہیں. اینٹی بایوٹک تو جب بھی آپ لو گے, یہ ماؤتھ واش جو استعمال کر رہے ہیں, اگر آپ پابندی سے کرو گے تو بیڑا غرق ہونا شروع ہو جائے گا. اس لیے کہ ماؤتھ واش اینٹی بایوٹک ہے, وہ آپ کے صحیح اچھے والے جراثیم بھی مار دیتا ہے اور گندے والے بھی. تو کبھی کبھار تو ٹھیک ہے, لیکن عادت بنا دیں گے خراب ہو جائیں گے. میں آپ کو دانتوں کا ایک بہترین طریقہ بتاتا ہوں صاف کرنے کا. آپ نے ہمت ہے نا, ٹوتھ پیسٹ اور برش ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو. اگرچہ میں نے نہیں چھوڑا ہوا ہے, میں کرتا ہوں, لیکن اگر آپ خاندانی دانت چاہتے ہو نا, آپ ٹوتھ پیسٹ اور برش کو اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دو. سمجھتے ہو؟ آپ نیم کی مسواک پہ آ جاؤ اور خلال پابندی سے کرو. نیم لو, نیم کی ٹہنی کاٹو, تر ٹہنی, اسے 1-2 دن کے لیے رکھ دو گے تو وہ خشک ہو جائے گی. خشک ہونے کے بعد اس کا برش اچھا بن جائے گا. سمجھتے ہو؟ ایک نیم کی مسواک لے لو, ایک پیلو کی. پیلو درخت ہوتا ہے نا, کیونکہ ایک جیسی مسواک نہیں کرنی چاہیے ہمیشہ. دانت کو جب بھی ایک ہی چیز عادی یوز ہو جائیں گے, پھر وہ باڈی اس کی عادی ہو جاتی ہے. تو 2 مسواکیں رکھیں, 2 ٹائپ کی. آپ نے کیا, میرے والد صاحب 63 سال میں ان کا ایک دانت بھی خراب نہیں تھا, ایسے چمکتے ہوئے سفید دانت, حالانکہ میں نے ان کو کبھی بھی برش کرتے ہوئے نہیں دیکھا. سفید دانت تھے, خاندانی دانت تھے, 63 سال کی عمر میں بھی فٹ فاٹ, بالکل کوئی دانت نہیں ان کا خراب تھا. کبھی بھی میں نے نہیں دیکھا ان کو برش کرتے ہوئے, نہ ٹوتھ پیسٹ کرتے ہوئے. وہ ہمیشہ مسواک کرتے تھے بس, اور رات کو ڈینٹونک جو ہے نا وہ رات لگا کے ہلکا سا مسئلہ, بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ مسواک لے لیں نیم کی, اور ایک پیلو کی مسواک لے لیں. 1 ہفتہ نیم کی مسواک سے دانت صاف کیا کریں, اور 1 ہفتہ, اور ہر دفعہ اس کا نیا برش بنائیں. اب یہ ٹینشنیں لوگ اٹھانا پسند نہیں کرتے. کھانے کے بعد آپ نے دھاگے سے خلال کر لیا. لوگ ماچس کی تیلیوں کو جیسے گٹر میں نہیں چیزیں ڈنڈا گھسیڑ رہے ہوتے ہیں گٹر صاف کرنے کے لیے, اس طرح ڈنڈیاں نا ماچس کی تیلیاں گھسیڑ کے اور خلا پیدا کر دیتے ہیں. آپ کے جو یہ مسوڑے ہیں ان میں یہ زخمی ہو جاتے ہیں, تو وہ تو جتنا گھسیڑو گے وہ کھلتے چلے جائیں گے. اس لیے دھاگے سے, یا بہت ماچس کی تیلی کو بھی اگر کرنا ہے تو اس کو بہت باریک سی وہ بنا لیں اس کی. تو یہ پابندی سے کریں. خلال کھانے کے بعد روٹی گوشت دانتوں میں اٹکنے کے لیے نہ چھوڑیں, فوراً نکالیں اس کو. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے دانت بھی بڑے چمکتے ہوئے خاندانی تھے. وہ کھانے, حالانکہ اتنے ٹائم کے پابند ان کے پاس تو 1 منٹ نہیں ہوتا تھا, لیکن کھانے کے بعد باقاعدہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر خلال کرتے تھے وہ, کہ کسی بھی دانت میں کوئی بھی ذرہ خالی یعنی باقی نہیں چھوڑنا. باقاعدہ پراپر شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر نا
خلال کر کے دانتوں سے نکالتے تھے. یہ بہت ضروری ہے, یہ کام آپ نے پابندی سے کرنا ہے. اور مسواک کی پابندی کر لیں آپ. مسواک اس طریقے سے نہیں جیسے ہمارے نمازی بھائی کر رہے ہوتے ہیں, ایک ہی مسواک کا برش کئی مہینے چل رہا ہوتا ہے. اپنے ہی دانتوں سے آپ نے مسواک کا برش تیار کرنا ہے, اس کا چھلکا اتار لیں اور دانت پہ رکھ کے مسواک کو ہلکا ہلکا گھماتے رہیں, چباتے رہیں. وہیں سے کیا ہوتا ہے, آپ کے جو مسوڑے ہیں نا یہ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. اس میں مسواک کا کیمیکل جذب کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے. جب آپ چباتے ہیں نا تو یہ بلڈ کا سرکولیشن بڑھتا ہے آپ کے مسوڑوں کی طرف. جب وہ بڑھتا ہے تو وہ کھلتے ہیں تو وہ مسواک کا کیمیکل جذب کرنے کی ان میں صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. یہ چیز برش میں نہیں ہے, سمجھ رہے ہو نا. تو پھر جب آپ مسواک کرتے ہیں اس کا کیمیکل جاتا ہے اندر, اور وہ خالص آرگینک کیمیکل ہے, وہ انسانوں کا بنا ہوا کیمیکل, اس کے کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے. آج جو ٹوتھ پیسٹ آپ استعمال کر رہے ہیں, کل ہو سکتا ہے میڈیکل سائنس تبدیل ہو جائے, بولے بھائی یہ نقصان ہے اس کا, یہ سائڈ افیکٹ. سمجھ رہے ہو نا. کتنے ٹوتھ پیسٹ ایسے تھے ڈاکٹروں نے استعمال کروا کے وہ رجوع کر لیا. میں منہ سے نام بھی لے لوں لیکن وہ کمپنیاں پھر میرے کو بولیں گے تو ہمارا بیڑا غرق کر رہا ہے. کچھ ٹوتھ پیسٹ ویسے میں نام لے کے بتاؤں جو بڑے چل رہے ہیں اور بیڑا غرق کرنے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے, لیکن میں نام نہیں لے سکتا, وہ پھر مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. جی نہیں, چھاؤں میں بھی نہیں بتاؤں گا میں, کتنے لوگوں کو چھاؤں میں لے کے جاؤں گا میں. تو نیم کی مسواک, پیلو کی مسواک سنت بھی ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, چبانا ہے, ہر دفعہ اس کو چبانا ہے. اور چبا کے پھر جب وہ تیار ہو جائیں گے نا دانت, پھر آپ نے ایسے اوپر نیچے اس کے, یعنی نیچے سے اوپر لے کر گئے, اوپر والے دانتوں میں اوپر سے نیچے اچھی طرح اس کا جا کے جھاگ بن جائے, صاف ہو جائے. بس اتنا کیا ہے, اس کو زبان پہ بھی ملے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلق تک مسواک لے کے جاتے تھے, رگڑتے تھے اندر. منہ بھی صاف کرنا ہوتا ہے نا, یہ بھی زبان میں بھی جم جاتی ہے چیزیں. ہر طرح سے آپ یہ کام آپ اگر 5 نمازوں میں کر لیں تو نور اللہ نور, ورنہ کم سے کم 2 ٹائم تو کریں, سونے سے پہلے اور صبح ناشتے کے بعد. ناشتے سے پہلے کر لیں تو اور اچھا ہے, لیکن ناشتے کے بعد لازمی کریں, کیونکہ جتنا چپڑا ناشتہ ہوتا ہے نا, کیونکہ اس میں تو ہم آئلی چیزیں کھاتے ہیں, اور چپڑی ڈبل روٹیاں وہ سب پھنس رہی ہوتی ہیں دانتوں میں جا کے. اس میں زیادہ تر ایسی چیزیں کھائی جاتی ہیں ناشتے میں جو دانتوں کے اندر گھستی ہیں زیادہ, تو وہ چیزیں تو یہ آپ کھائیں تو یہ بہت. جوس جب آپ نے میٹھا کوئی چیز پینی ہے تو اسٹرا سے پی لیا کریں جوس, تاکہ وہ میٹھا دانتوں میں نہ لگے. لگتا ہے تو مسواک کر لیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رات سونے سے پہلے بھی مسواک کرتے تھے, صبح اٹھتے ہی مسواک کرتے تھے, ہر نماز میں الگ مسواک. تو اس لیے میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں نا کہ شریعت میں دانت صاف کرنے کا حکم نہیں ہے, دانتوں کو 24 گھنٹے صاف رکھنے کا حکم ہے. کرنا بہت آسان ہے, وہ تو 6 مہینے بعد بھی آپ کر لو تو صاف ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا. مسئلہ ہے دانتوں کو صاف رکھنا, سمجھتے ہو. لیکن اب آپ یہ عمل شروع کریں گے تو ہو سکتا ہے اتنا فائدہ نہ ہو, کیونکہ دانتوں پہ آپ کی چٹانیں اور بڑی بڑی کائیاں جم چکی ہوں گی, اب وہ مسواک سے نکلنے والی نہیں ہے. میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے, میرے دانتوں کے پیچھے ایسی وہ چیزیں جم گئی تھیں, مجھے پتہ ہی نہیں تھا, پھر وہ ڈینٹسٹ سے نکلوائی ہم نے, تو پھر وہ مسواک سے نہیں ہوتی. اندر کا حصہ ہم صاف تو کرتے تھے لیکن وہ الگ طریقے سے, اس سے وہ پھر زیادہ صفائی ہو نہیں پا رہی تھی. تو اگر کوئی ایسی چیزیں چٹانیں جم گئی ہیں نا, تو وہ پھر ڈینٹسٹ سے جو صفائی کروا لیں ایک دفعہ, وہ ایسی چیزیں نکلیں گی آپ خود حیران ہوں گے. آپ سمجھو کہ دانت نکل رہے ہیں اندر سے, حالانکہ وہ دانت نہیں ہوں گے, وہ میل جم کے پتھر کی شکل میں چٹانیں بن گیا ہوگا. تو ایک دفعہ کسی ماہر ڈینٹسٹ سے طبیعت سے دانت صاف کروا لیں, اس کے بعد پھر یہ والا طریقہ اختیار کریں, ٹوتھ پیسٹ اور برش کو رکھیں سائڈ پہ, ہر کھانے کے بعد خلال کر لیا, اور 1 ہفتہ نیم کی مسواک, 1 ہفتہ, اور ہر دفعہ نیا برش بنانا ہے. ٹینشن تو ہوگی لیکن دانتوں کے مسائل آپ کے انشاءاللہ قیامت تک کے لیے حل ہو جائیں گے. ورنہ آج دانت بھی لوگوں کے ہر تھوڑے دن بعد گر رہے ہوتے ہیں.